غزل اور نشید کے مادھیم سے شرک اسلام کے دृष्टिकोण سے غزل اور نشید کا پربھاؤ۔ غزل اور نشید سننے کے مادھیم سے کبھی کبھی انسان کے دل میں شرک کے بیج بوئے جا سکتے ہیں۔ ظاہر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار لگتا ہے، لیکن کئی موقعوں پر اس کے الفاظ اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اسلام کیول جذبات کا نام نہیں بلکہ دلیل، پرمان اور وحی پر آدھارت دین ہے۔ قرآن کا اصول صاف ہے کہ سچے لوگوں کو اپنی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ غزل کا وشلیشن۔ تم چلے جاؤ مدینہ جیسی غزلوں کے الفاظ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی مٹی سے چہرہ اور سینہ ملنے جیسی باتوں کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بدعت ہو سکتی ہے، بلکہ کچھ معاملوں میں یہ مورتی پوجا جیسی سنسکرتی کی ایک شکل بھی بن سکتی ہے۔ برکت کیول اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی مٹی، جگہ یا وستو میں اپنے آپ برکت مان لینا انسان کو شرک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے مسئلے میں بہت ساودھان رہنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اسلام میں یہ سب سے گمبھیر معاملہ ہے۔ دعا عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ کی روح عالم برزخ میں ہے۔ آپ کو اس انداز میں بیان کرنا کہ آپ دنیا والوں کی طرح ہر جگہ سے سن رہے ہیں یا جنت کے باغ میں لیٹے ہوئے ہیں، ایسے الفاظ عام لوگوں کے عقیدے میں الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اسپشٹ طور پر بیان کیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہے۔ سلام اور درود بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجنا ایک بڑی اور عظیم عبادت ہے، لیکن اس معاملے میں بھی صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے ہر انسان کی آواز سیدھے سنتے ہیں، غیب کے بارے میں غلط عقیدے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ درود بھیجنا بے حد اہم عبادت ہے، مگر اس کی پیشکش قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتی مانوی ہستی کے روپ میں پیش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتی مانوی، سروگیہ یا ہر جگہ حاضر ناظر ہستی کے روپ میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بھی ایک انسان ہیں جن کی طرف وحی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خاص صفات سے متصف کرنا غلو یعنی دین میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ شرک کے گمبھیر پرینام۔ قرآن میں شرک کے بارے میں بہت سخت چیتاونی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ جو ویکتی شرک پر قائم رہتا ہے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ معاملہ معمولی نہیں بلکہ انسان کی آخرت سے جڑا ہوا سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ جذبات کا اثر۔ غزل اور نشید کے میٹھے سروں کے ذریعے کبھی کبھی عقیدے میں زہر داخل ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ محبت سن رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل میں غلط عقیدہ جگہ بنا لیتا ہے۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر عمر کے لوگ اس طرح کی غزلیں اور نشید سنتے ہیں۔ اس لیے ان کے الفاظ کو پرکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی الفاظ آنے والی نسلوں کے عقیدے کو پربھاوت کر سکتے ہیں۔ محبت کا صحیح راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت کی حدوں کے اندر رہے۔
सच्ची मोहब्बत केवल नारे लगाने या जज्बाती अल्फाज कहने का नाम नहीं। सच्ची मोहब्बत ये है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले, उनके तरीके को अपनाए और अपने अकीदे को तौहीद पर मजबूत रखे। अंतिम पुकार। कुरान और सुन्नत की पैरवी करना हर मुसलमान पर जरूरी है। जज्बात को दलील के अधीन रखना चाहिए, न कि दलील को जज्बात के अधीन। हमें सच्ची तौहीद पर डटे रहना चाहिए और हर उस रास्ते से बचना चाहिए जो इंसान को शिर्क, बिदत या गलत अकीदे की तरफ ले जाता है। निष्कर्ष, गज़ल और नशीद के माध्यम से फैलने वाले शिर्क के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत कुरान और सुन्नत की रोशनी में होनी चाहिए। शिर्क के गंभीर परिणामों से लोगों को सावधान करना दीन की एक अहम जिम्मेदारी है। सही अकीदा ही ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज रखे, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए और हमें सुन्नत के सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। या रहमान या रहीम अंता अल गफूर, তোমারি আলোতে কাটে মনের সব দূর। ক্ষমা করো হে আল্লাহ এই দুর্বল বান্দায়।